خدا باپ بیٹے اور روح القدس کی ہے۔ اور یہ جو ساری تالیاں آپ نے میرے لیے بجائی ہیں، یہ ساری تالیاں میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا باپ بیٹے اور روح القدس کی بات کو ابھی کورس گیا، اس کورس کی وجہ سے کس کس نے برکت پائی ہے؟ تو بڑا خوبصورت کورس ہے، روح پاک خدا کا جان جسم اور روح میں سجا۔ جب روح کا یہ پاک روح کا بات ہو رہی ہے، پاک روح کا مطلب ہے خدا کی حضوری، اور بہت سارے عالم دین اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جب ہم عبادت شروع کرتے ہیں تو خدا پاک روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب ہم کورس میں یہ بات گا کر خدا کی حضوری میں پیش کرتے ہیں کہ روح پاک خدا بندہ تم آ، تو خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں واضح طور پر فرمایا، میں جاتا ہوں اور جا کر دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجتا ہوں، اور وہ مددگار ہماری کس وہ روح القدس جو ہے وہ ہماری کس بات میں مدد کرے گا؟ وہ ہماری اس بات میں مدد کرے گا کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو یاد دلائے، اور اسی لیے ہم یہ کورس کی صورت میں گاتے ہیں، تیاری کی صورت میں گاتے ہیں کہ خداوند ہمیں تو اپنے کلام کی باتوں کو یاد دلانے کے لیے جو تو نے روح کا وعدہ فرمایا ہے ہمارے ذہنوں کو کھولنا، کیونکہ لوکا کی انجیل اس کے آخری باب میں اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تب خداوند نے اپنے شاگردوں کے ذہنوں کو کھولا تاکہ وہ کلام مقدس کی باتوں کو سمجھیں۔ 3 سال سے وہ خداوند کے ساتھ تھے، لیکن کتاب مقدس کی باتوں کو سمجھنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کا ہمارے ذہنوں کو کھولنا ضروری ہے، اور اس بات کو یاد کرنے کے لیے روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور روح القدس کو ہم اس لیے کہتے ہیں روح پاک خدا بندہ تو آ، میری مدد کر، مجھے کلام کے لیے تیار کر، اور ہم کلام کی تیاری کے لیے روح اور جسم اور جان میں تو بس جا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ہم اپنے آپ کو خدا باپ بیٹے اور روح القدس کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اے خداوند آج تو اپنے کلام کے وسیلہ سے مجھے برکت دینا اور مجھے وہ تعلیم یاد دلوانا جس کا خداوند نے وعدہ فرمایا کہ روح القدس، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے، طاقت ملتی ہے انسان کو۔ روح القدس خدا طاقت دیتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اے خدا بندہ، اے روح پاک خدا بندہ۔ روح القدس خدا ہے۔ ابھی ساتھ ساتھ لائن یہوہ یارہ گیت گا رہے تھے، زبور گا رہے تھے، ساتھ ساتھ 121 نمبر زبور خدا کے کلام میں سے اڈر صاحب پڑھ رہے تھے ساتھ کہ اکھیاں چکنا، اسے پنجابی میں کہتے ہیں اکھیاں چکنا ہمیں بل پہاڑا مدد نہیں میں کس کو پکارا، میری مدد نو رب آپ بھی آیا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں روح پاک خدا بندہ ہوا،
میری مدد نو رب آپ کیا ہے. یعنی کہ آج جو ہم خدا کے کلام کا حصہ تلاوت کیا ہے اس کے لیے ہم نے یہ خدا سے التجا کی ہے کہ مجھے جسمانی طور پر روحانی طور پر مجھے تیار کر. میں اس لائق نہیں ہوں کہ تیرے کلام کے گہرے اور امید بھیدوں کو سمجھ سکوں. تیرا پاک روح جو ہے خدا ہی جب تک ہمیں میرے عزیزو اپنی باتوں کی سمجھ نہیں عنایت کرے گا ہم اسے سمجھ نہیں سکتے. اور پچھلی دفعہ ہم نے پچھلے اتوار ایک خدا کے کلام میں سے افسیوں کی کلیسیا فلپیوں کی کلیسیا اس کا تیسرا باب پہلی آیت سے 16ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے سیکھا تھا، جہاں پالوس رسول کہتے ہیں خداوند میں غرض میرے بھائیوں خداوند میں خوش رہو. اور ایک بات بار بار کرنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں، لکھنے میں تو کچھ دقت نہیں، اور لکھا اس میں تمہاری حفاظت ہے. پچھلی دفعہ ہم نے یہ سیکھا تھا اور اس بات کے بارے میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ خدا کی محبت ہے اور خدا کی محبت کو بیان کرنے میں ہر ایک مسیحی کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، کسی خادم کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. اور پچھلی دفعہ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ کہتے ہیں جی وہ پرانا کلام کی اجازت سننا ہے، یہ پرانا نہیں ہے. اور آج میرے عزیزو جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے یہاں پر ہم نے جو حوالہ پڑھا یہ بھی بہت غور طلب، سارا کلام بڑا غور طلب ہے. پھر سے آپ کے سامنے یہ حوالہ میں پڑھوں گا، آپ ذرا غور سے سنیے گا. لکھا بس اپنے ان ذات کو مردہ کرو گا جو زمین پر ہیں. جب خداوند یسوع مسیح نے اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے منادی کا آغاز کیا تو اس بات سے کیا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. تو یہاں پر زمین کی بات ہو رہی ہے. لکھا اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی، شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر. اور پچھلے چند اتوار سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم دولت اور خدا، شیطان اور خدا کی خدمت ایک ساتھ نہیں کر سکتے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ بت پرستی جو ہے وہ لالچی جو ہے وہ بت پرستی کے برابر ہے. اسی لیے حکموں میں یہ کہا گیا کہ تو لالچ نہ کر. اور آگے دیکھیں لکھا ہے انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے. اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں، ذرا غور سے سنتے جائیں گا. اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے، لیکن اب تم نے ان سب کو یعنی غصہ، قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو. ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا. اب پرانی انسانیت میرے عزیزو ہمیں بس دیکھنا ہے کہ پرانی انسانیت کیا ہے. اگر ہمارے اندر مسیح ہونے کے باوجود قہر، بدگوئی، غصہ،
غصے کے بارے میں پالوس رسول کہتے ہیں غصہ کرو لیکن گناہ نہ کرو. غصہ خدا اور یسوع مسیح نے بھی کیا. ہیکل کے اندر جب لوگوں نے خدا کے گھر کو چوروں اور ڈاکوں کی کھو بنا دیا تو خداوند نے غصہ کیا. خدا نے کہا کلام میں یہ لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، لیکن تم نے اسے چوروں اور ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا. غصہ جائز بات پہ ضرور ہے، ناجائز نہیں. غصہ قہر اور بدگوئی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو. یہ تو ہماری عادت پنجابیوں کی تو کہتے ہیں نیٹ تے کتینا دا بندہ ہوتا ہے ان مذاق کہنا کہ یار تمہیں وہ چینل دا لگتا ہے پنجابی ہے. انہوں کہتے ہیں سنیا یار پنجابی لوگ گالاں بڑیاں کھڑتے ہیں. وہ کو 5-7 گالاں کھڑ کے کہتا ایویں کسی نے مشہور کر دیتی پنجابی تے گالاں نہیں کھڑتے. 5-7 گالاں کھڑتے ہیں تے کہتے ایویں کسی مشہور کیتی پنجابی کوئی نہیں گالاں کھڑتے. اس لیے میرے شیزو اے پرانی انسانیت کے کام نے اے یار دوست نے پنجابی جو اسی بھی پادری نہیں سمجھے کافی ایسیاں پرانیاں بھائی جدار کافی حاضر ہے. انہوں نے پتہ لگ گیا کہ یہ کلام دی تو دوری کی گل ہے. اے یار دوست جڑے نے اینا شوقیہ ایک دوجے نوں گال کٹ کے بلاندے نے او یا آ جا بھئی آ جا اے پر وہ بھی ہے جی یعنی کہ گالی کو کوئی برا نہیں سمجھتا. لیکن خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو پرانی انسانیت ہے اس کے اندر یہ فخر کی بات ہے گالیاں نکالنا، بدگوئی کرنا، چغلخوریاں کرنا، ادھر کی گل ادھر کی گل ادھر. خداوند نے کیا ہے جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. ایب چوری نہ کرو. اسی سارا دن بیٹھ کے فلانا ہے ٹمکانا ہے وہ ہے ٹھیک ہے اور وہ دوسری جگہ ساڑی بھی ہو رہی ہوئے گی کہ اے فلانا بندہ ہے. خدا کے کلام سے لکھا ہے ایب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی ایب جوئی نہ کی جائے اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اس سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا. اور یہاں پر لکھا ہے منہ سے جاریاں بکنا چھوڑ دو. ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو. اور یہ سب سے بڑی بات ہے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ابلیس جھوٹ کا باپ ہے. اور جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم ابلیس کو اپنا باپ بناتے ہیں اور جب ہم سچ بولتے ہیں تو ہم خدا کو اپنا باپ بناتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے کہ ہر ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو کیونکہ تم نے آگے یہاں پر لکھے تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا ہے اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے. اب یہ دیکھیں نئی انسانیت جو ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے معرفت علم کو بھی کہا جاتا ہے. اور دوسری اگر صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے. جب ہمیں خدا کی تعلیم اور خدا کے کلام کی تعلیم کا علم نہیں ہوگا تو میرے عزیزو ہلاکت ہمارے لیے دھری پڑی ہے اور ہلاکت ہمارے لیے اختیار ہے. جب ہم خدا کی محبت کو نہیں جانیں گے جس کے بارے میں پالوس رسول نے کہا کہ میں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ فکر نہیں.
اور اس میں تمہاری حفاظت ہے. اور میرے ذلو یہاں پر لکھا ہے اور نئی انسانیت کو پہن لیا جو معرفت حاصل کرنے کے لیے، یہاں غور کیجیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نہیں بنتی جاتی ہے. اب میرے ذلو دیکھیں، اپنے خالق، ہمارا خالق کون ہے؟ ابتدا میں خدا نے کس کو بنایا؟ زمین و آسمان کو. پھر ساری خلق کائنات، اس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا. پھر چھٹے دن خدا نے آدم کو اپنی شکل و شبیہ پر اپنی مانند بنایا. اور یہاں پر لکھا ہے جو معرفت ہمیں، جو علم ہمیں نئی انسانیت میں ملتا ہے، نئی انسانیت میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تب میرے دلوں میں پتہ چلتا ہے. اور کئی شیطان نے کئی جگہ پر ایک بڑی یہ بات بھی پھیلا رکھی ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، انسانیت مذہب سے بھی بڑھ ہے. میرے دلوں، کبھی بھی کوئی چیز خدا کے کلام میں لکھا ہے بنانے والے سے بڑی نہیں ہوتی، بنانے والا اس کا بڑا ہوتا ہے. جس طرح ہم نے میرے یہ سنڈے اسکول کے بچوں میں سے ہم سیکھ رہے تھے بت پرستی کے بارے میں، تو جو بت ہیں انہیں ہم بناتے ہیں، ہم بت سے بڑے ہیں کیونکہ اس کے کریٹر ہم ہیں. اس لیے خدا دنیا سے بڑا ہے، خدا ہم سے بڑا ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے. اور یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں اپنی شکل و شبیہ پر بنایا. خداوند کا یہ فضل ہے. اور دیکھیں لکھا ہے کہ اپنے خالق کی صورت پر نہیں بنتی جاتی. جب ہم نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں، پہلے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ پرانی انسانیت کیا ہے. پرانی انسانیت یہ ہے کہ آدم میں سب مرتے ہیں اور مسیح میں سب زندہ کیے جاتے ہیں. مسیحیت نئی انسانیت ہے، مسیحیت خدا کی محبت ہے. اور میرے ذلو دیکھیں دوسرا کرنتیوں اس کا 5واں باب اس کی 17ویں ہے. یہاں پر ہمیں واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے، لکھا ہے اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی. پرانا انسان، پرانی عادتیں، غرور، تکبر، گھمنڈ، جس کی وجہ سے انسان باغ عدن سے نکلا اور پرانی انسانیت کو ہلاکت کے ساتھ اس نے اپنے اوپر پہن لیا. اور نئی انسانیت ہمیں ہلاکت سے بچاتی ہے. پرانی انسانیت آدم میں ہے اور آدم میں جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں یا آدم میں رہتے ہیں، آپ بہت سارے لوگ ابھی تک آدم میں ہی رہ رہے ہیں. جو آدم میں رہتا ہے وہ پرانی انسانیت میں رہتا ہے، جو پرانے آدمی میں رہتا ہے وہ پرانی انسانیت میں رہتا ہے. اس لیے خدا کا کلام کہہ رہا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، وہ نئی پیدائش ہے. اس کی مخلوقات ساری دنیا میں پیدا ہوئی. خدا نے مخلوقات کو ایک دفعہ تمام مخلوقات میں افضل جو ہے وہ انسان کو بنایا گیا اور اسے اشرف المخلوقات بھی کہا ہے. لیکن جب اس نے گناہ کیا تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا کیونکہ اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی. کسی جانور کی وجہ سے سدوم اور عمورہ غرق نہیں ہوئے، انسانوں کے گناہ سے، پرانی انسانیت کی وجہ سے سدوم اور عمورہ غرق ہوئے. اور میرے سنو
اگر ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں پر ملتی ہیں۔ قائن نے جب ہابل کو مارا تو خدا نے اسے کہا کہ اگر تو بھلا کرے، دیکھیں ذرا چوتھا باب چھٹی آئے، اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبتا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے اور تو اس پر غالب۔ کیا وہ گناہ پر غالب آئے؟ نہیں آیا، کیونکہ اس کے دل میں تکبر تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا کہ میں نے افضل قربانی خدا کے حضور گزرانی ہے، خدا نے میری قربانی کو کیوں نہیں قبول کیا؟ اور اس نے اپنے بھائی کو مار دیا۔ خدا نے مجھے پہلے بھی بتا دیا اگر تو بھلا کرے گا اور مقبول ہوگا، اگر بھلا نہ کرے گا تو مقبول نہیں ہوگا۔ اور گناہ جو ہے وہ دروازے پر دبتا بیٹھا تیرا مشتاق ہے۔ یہ پرانی انسانیت ہے۔ آپ دیکھیں نوح کے زمانے میں خدا نے بنی نوح انسان پر نظر کی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کو افسوس ہوا، خدا نے غم کیا کہ میں کس مخلوق کو بنا بیٹھا ہوں، اور زمین پر بدی اتنی بڑھ گئی کہ نوح کے سوا اور اس کے گھرانے کے سوا دنیا میں کوئی راستہ نہیں۔ کسی جانور کی وجہ سے، کسی چرند پرند کی وجہ سے دنیا ہلاک نہیں ہوئی، بلکہ پرانی انسانیت جو گناہ میں لگی ہوئی تھی۔ یہاں پر بھی میرے دل و خدا کا بندہ کہتا ہے کہ لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ، قہر اور بدخوائی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتارا۔ کیونکہ رومیو کی کلیسیا کے نام خط اس کا 3 باب اس کی 23 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم۔ پرانی انسانیت میں ہم سب خدا کے جلال سے محروم۔ اور میرے عزیزو یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے اور نئی انسانیت کو پہن لیا۔ نئی انسانیت نیا آدم ہے، لکھا ہے پہلا آدم جو ہے وہ خاکی ہے اور اس میں سب مرتے ہیں، اور پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح ہے۔ پہلا کرنتیوں اس کا 15واں باب اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ سو میرے عزیزو ایک اور حوالہ لے، افسیوں کی کلیسیا کے نام پر 4 باب اس کی 22ویں آیت سے آپ کے سامنے پڑھو۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ اب ہم تو کہہ دیتے ہیں یار وہی پرانا چلا، ہر بار یہی سنا دیتے ہیں بھائی اس سے عقل نہیں ہوتی ہے۔ لکھا اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، پرانی انسانیت کو اتار ڈالو، جھوٹ، فریب، گھمنڈ، غرور، تکبر، لالچ۔ اور میرے عزیزو ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں،
हम दूसरों की आंख का तिनका देखते हैं लेकिन अपनी आंख का शरीर नहीं देखते। और जब हम पुरानी इंसानियत में रह रहे हैं तो सब ये बातें हम में होंगी। अब ये देखें यार, हम फिर मिशन परस्ती में रहेंगे, हम तो फिरकों में रहेंगे, लेकिन ये कैथलिक है, ये पेंटिकॉस्टल है, ये प्रेस्बिटेरियन है। जब पुरानी इंसानियत हमारे पुरानी इंसानियत का बोल हम पर होगा तो हम एक दूसरे से झूठ भी बोलेंगे। और कई बातों में हम सच बोल देते हैं और कई बातों में झूठ भी बोलते हैं, झूठ ज्यादा बोलते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर कोई तुम्हारे पास आए और तुम्हारे पास देने के लिए कुछ हो तो उसे जरूर दो। और खुदावंद का बंदा सुलेमान तो कहते हैं कि अगर तेरे पास कुछ है और तेरा हमसाया तेरे पास आ जाए और तुझसे मांगे और तू उससे ये ना कहना कि तेरा, और खुदावंद ने तो इसकी बड़ी बात कर दी। खुदावंद ने कहा कि तुम सिर्फ उसको कर्जा देते हो जिससे तुम्हें उम्मीद है वापस मिल जाएगा, तुम उससे कभी कर्जा नहीं देते जिससे तुम्हें ये उम्मीद हो कि इससे वापस नहीं मिलेगा। वो मदद हो जाती है ना। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ हैं। खुदा का कलाम कह रहा है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो। और आगे मेरे दर्शन जो यहाँ पर ये जो हवाला आपके सामने पढ़ रहे थे कृषियों की दिल और लिखा, नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। नई इंसानियत पैदा की गई है और इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम खात में कहते हैं कि अब जो मसीह यीशु में है वो कौन सा मखलूक है? नया मखलूक। उसने नई इंसानियत को पहन लिया। उसको लोग ये कहेंगे यार मैं तो पागल है, आज काम के साथ भी कोई किसी के साथ जाने को तैयार नहीं। खुदा का कलाम कहता है, अगर कोई तुझे बेकार में कितने कोस ले जाए, दो, एक कोस, उसके साथ कितने कोस चला जा, दो कोस चला जा। आज किसी को काम भी हमारे साथ हो तो हम पहले खुद ही मसरूफ होते हैं। अगर तेरा कोई कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे दे दे। हमारा तवक्कुल नहीं है खुदा के कलाम का, क्योंकि हम अभी तक पुरानी इंसानियत में फंसे हुए हैं। और खुदा का कलाम कहता है कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सारी चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। लेकिन हम पहले उन चीजों को चलो। और यहाँ पर लिखा है, और नई इंसानियत को पहन लो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की है। सच्चाई की रास्तबाजी, नई इंसानियत पैदा की गई है और ये पैदा हुई है मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के शरीर पर जान देने से। और मेरे जिलो जैसे डाकू ने कहा कि ऐ खुदावंद जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी, तो उसने क्या कहा, तू आज मेरे साथ कहाँ होगा? परदोस में होगा, क्योंकि उसने नई इंसानियत को कबूल कर लिया जो सच्चाई और रास्तबाजी। सच्चाई भी खुदा है। खुदा के कलाम में लिखा है, पहले तुम उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। और खुदा के कलाम में लिखा है कि दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो रास्तबाजी की रास्तबाजी करे, जो नेकी की नेकी करे और बदी ना करे। खुदा की रास्तबाजी और सच्चाई से नई इंसानियत पैदा
ہوئی ہے اور خدا کی راست بازی خدا مجھے سمجھتی ہے۔ خدا کی سچائی، خدا کے کلام میں لکھا اور سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ خدا نے مجھے اور آپ کو پرانی انسانیت سے، گناہ آلودہ جسم سے اور گناہ کی میلے سلو دلدل سے خدا نے ہمیں نکالا۔ رومیو کی کلیسیا کا نام ساتھ میں دیکھیں۔ چھٹا بات، چھٹی آیت، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہے پرانی انسانیت؟ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، اور نئی جو انسانیت ہے وہ نئے آدم سے ہے، اور نیا آدم خدا مجسم کلمے کی صورت میں میرے اور آپ کے درمیان آیا، اور لکھا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ میرے جو یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ گناہ موت پیدا کرتا ہے، اور موت سے میرے ضلع خداوند ہمیں چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ آدم کی وجہ سے موت اس دنیا میں آئی، لیکن خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے زندگی اس دنیا میں آئی، اور جو اس میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، اسے خدا نے نیا انسان بنا دیا ہے۔ لیکن جب مسیح میں ہم بن جاتے ہیں تو پھر ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے، پھر ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے عزت کا مقام ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں خدا کے لیے مقام ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے خدا کے کلام سے قبل کورس میں یہ دیکھا کہ اے روح پاک خدا بندہ دعا، تو میرے ذلو اس میں روح جسم جان تبدیل ہو جاتے ہیں، اس میں ہم خدا کے کلام کے تابع ہو جاتے ہیں۔ جب نئی انسانیت میں ہم آ جاتے ہیں پھر ہمارے اندر محبت آ جاتی ہے، اور جب محبت آتی ہے تو صبر آتا ہے، محبت صابر ہے، محبت میرے عزیزو جھنجھلاتی نہیں، محبت نہ زیبا کام نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی، بدگمانی نہیں کرتی، حسد نہیں ہے اس کے اندر، اور کسی کی ترقی سے جلتی نہیں ہے بلکہ خوش ہوتی ہے۔ اور میرے عزیزو جب ہم نئے انسان بن جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر مسیح کی محبت آتی ہے، اور مسیح بلا تعصب ہر ایک سے محبت رکھتا ہے، اور اس نے کہا خدا کے کلام میں لکھا ہے جس طرح اس نے ہماری خاطر جان دی ہم پر بھی اپنے بھائیوں کے لیے جان دینا فرض ہے۔ اور میرے دلو جب ہم نئے انسان بنتے ہیں پھر خدا کا پاک ہمیں قوت دیتا ہے، پھر ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، پھر ہم مشنوں کے چکر میں نہیں پڑتے۔ پھر خدا کے کلام میں آگے اگر آپ پڑھتے ہیں پورا والا تو وہاں پر لکھا ہے نہ کوئی یونانی رہا نہ یہودی رہا، نہ کوئی سبوتی رہا، میرے دلو نہ کوئی غلام نہ کوئی آزاد، سب مسیح میں ایک ہے۔ اور جب ہم نیا مخلوق اور نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں تو پھر ہم سب ایک ہیں، پھر ہم کیتھولک نہیں ہیں، پھر ہم پینٹیکوسٹل نہیں ہیں، پھر ہم پریسبیٹرین نہیں ہیں، بلکہ ہم کیا ہیں؟ مسیحی ہیں۔ اور ہمارا تعارف یہ ہونا چاہیے کہ میں اور آپ نیا مخلوق ہیں، ہم نے نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، اور یہ کلام
ہمارے ساتھ نیا ہے، اس نے ہمیں نیا بنایا ہے۔ ہم نے جھوٹ چھوڑا ہے، ہم نے گالی کو چھوڑا ہے، ہم نے غصے کو چھوڑا ہے، ہم نے قہر کو چھوڑا ہے، بدگوئی کو چھوڑا ہے، بدگوئی کو چھوڑا ہے۔ سو میرے دلو، جب ہم نئے انسان بن جاتے ہیں، پھر ایک دوجے دیاں چغل خوریاں جڑیاں نے یا ایک دوجے دی بریائی کرنا جڑا ہے، پھر محبت لکھا نہ زیبا کام نہیں کرتی، لکھا سب باتوں کا یقین کرتی ہے اور سب کی برداشت کرتی ہے۔ مسیح خداوند اگرچہ خود کلمہ خدا تھے، انہوں نے سب کی برداشت کی، ان کے منہ پر تھوکا گیا، ان کو تماشے مارے گئے۔ کیا ہم ان سے بڑے ہیں؟ لمحہ فکر ہے۔ اور ہم اگر اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں تو پھر ہمارے اندر مسیح کی محبت ہونی چاہیے، اور مسیح کی محبت ہم میں برداشت پیدا کرتی ہے، اور مسیح کی محبت بلا تعصب ہے۔ اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کوئی ذات پات نہیں، کوئی امیری غریبی نہیں۔ یہاں پر لکھا خدا کے کلام میں، نہ کوئی غلام رہا نہ کوئی آزاد، مسیح سب میں سب کچھ ہے۔ اور اگر ہم میں مسیح نہیں ہے تو پھر ہم مسیح نہیں ہیں، اور پھر ہم نئے مخلوق نہیں ہیں، پھر ہم وہی پرانی انسانیت کو ہم نے پہنا ہوا ہے، جھوٹ، فریب، تکبر، ایک دوسرے کو حسد کی نگاہ سے دیکھنا۔ سو میرے دلو، خدا ہمیں نیا مخلوق اور نئی انسانیت کو پہننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت